یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی روزانہ نئی سے نئی پلاننگز تیار ہو رہی ہیں، روزانہ نئی سے نئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، روزانہ نئے سے نئے سنگٹھن بنائے جا رہے ہیں۔ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے ہر دور میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں والے، بڑی بڑی سلطنتوں والے کھڑے ہوئے، لیکن مذہب اسلام کو مٹا نہیں پائے۔ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ دھرم اور ابھرتا چلا گیا، لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ آج بھی دیکھا نا آپ نے گزشتہ دنوں میں کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر دھرم سنسد کے نام پر سارے دھرم کے ٹھیکیدار اکٹھے ہوئے۔ ایک جگہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ صرف واحد مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اپنی اپنی رائے بتائیں۔ کیا رائے بتانی ہے؟ کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کیسے ختم کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو، مذہب اسلام کو ہندوستان سے کیسے مٹایا جائے، کیسے نیست و نابود کیا جائے۔ کوئی اس دھرم سنسد میں کھڑا ہوتا ہے، دھرم کا ٹھیکیدار، اور کہتا ہے کہ ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے، اتنی تکلیف پہنچائی جائے، اتنا پریشان کیا جائے، ان پر اتنا ظلم کیا جائے کہ یہ ظلم کو برداشت نہ کر سکیں، اور اتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی جائیں کہ یہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر ہمارے دھرم میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے، اپنی رائے بتاتا ہے کہ ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے پاس میں ہتھیار رکھو، جہاں بھی مسلمان نظر آئے ان کو مار ڈالو۔ کوئی کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ہتھیار رکھو، جب بھی اعلان ہوگا اپنے گھروں سے نکلو اور ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دو۔ آج دنیا والے کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے، کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں، یہ جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دو، مسلمانوں کو مار دو، یہ تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ آتنکوادی نہیں بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا یہ ظلم و ستم کرنا نہیں سکھا رہے ہیں؟ کیا اس بات سے دیش کا ماحول خراب نہیں ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، مجھے بتاؤ کوئی ایسا ثبوت مجھے لا کر کے دکھا دو کہ جہاں مسلمانوں نے یہ کہا ہو کہ ہاں ہندوستان کے اندر جنگ کرو، قتال کرو، قتل و قتال کرو، مارو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو۔ کیونکہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے، اسلام ریلیجن آف پیس ہے، اسلام آپس میں حقوق بتاتا ہے اپنے پڑوسی کے، اپنے پڑوسی بھائی کے، کیسے محبت و الفت کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اسلام آتنکواد کا درس نہیں دیتا، دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، یہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں جو دہشت گردی کو دنیا میں عام کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، آج کی تاریخ میں ان سے بڑا کون آتنکوادی ہے، ان سے بڑا کون دہشت گرد ہے کہ جو ہندوستان کے ماحول کو، ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کو نہیں روکا جاتا۔ ایف آئی آر درج ہوتی ہے ان کے نام کے ساتھ میں، پھر بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا۔ قانون کی دھجیاں صاف صاف اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قانون کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر بھی نہ جانے کہاں گئے وہ سارے عہدیداران کہ اگر کوئی مسلمان یہ زبان استعمال کرتا جو ان لوگوں نے زبان استعمال کی ہے، تو اب تک اس کے گھر کو نیست و نابود کر دیا جاتا، اب تک اس کے گھر کو مٹا دیا جاتا، اس کے پریوار کو مٹا دیا جاتا، اب تک تو اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا اور دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر درج کر دیا جاتا۔ تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا، تو پھر کیوں صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں پر قانون چلایا جاتا ہے؟ کیوں ان کو نہیں روکا جاتا؟
کیوں ان کی زبانوں کو بند نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں حکمران چپ ہے ان کی ان باتوں پر؟ کہ ان کی ان باتوں سے دیش کا ماحول خراب نہیں ہوگا؟ کہ ان کی ان حرکتوں سے دیش کی ہوا نہیں بگڑے گی؟ تو ان کو روکا جائے، یہی ہماری اپیل ہے۔ تو میرے عزیزو، تو یہ آج نیا نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر دور میں یہ معاملہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے بے انتہا کوششیں کی کہ مذہب اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اس دین کو مٹا دیا جائے۔ دوسرے مذاہب ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے مذہب اسلام کو ختم کرنے کی ناکام سازشیں کرتے رہے، لیکن یہ دین ابھرتا چلا گیا، اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں آج کی تاریخ میں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادت و اخلاق کو پڑھنے کے بعد میں لوگ دامن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، آپ پوچھو جا کر کے ان سے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لالچ دے کر، ان پر ظلم کر کے، ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھنے کے بعد میں اپنے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جاتی، کسی کو لالچ نہیں دیا جاتا، کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ خود بخود لوگ اسلام کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ آج نیا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرنے کی یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، بلکہ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے ہوتا آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ، آپ کو مارنے کے لیے بھی تو کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی نا دار الندوہ کے اندر، سارے قبیلوں کے سرداران اکٹھے ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا اکٹھے ہونے کا؟ صرف ایک مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا کیا جائے، ان کو کیسے مارا جائے۔ اکیلے نہیں تھے، بلکہ شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل لے کر کے آیا تھا۔ پوچھا نا جب کہ تو کون ہے، تجھے تو دیکھا نہیں ہے؟ کہا میں شیخ نجد ہوں، اور میں تمہارا رفیق ہوں، تمہیں میں بہتر مشورہ دوں گا، تمہیں میں اچھی رائے دوں گا۔ ایک ایک کر کے جس انداز میں آج یہاں پر سب نے اپنی اپنی رائے بتائی ہے، دھرم سنسد کے اندر سب نے یہ بتایا اس طریقے سے کیا جائے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ رویہ اختیار کیا جائے تو اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اسلام دھرم ختم ہو جائے گا۔ اس دور میں بھی میرے آقا کو مارنے کے لیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ نئی سے نئی سازشیں رچی جا رہی تھی۔ سارے سرداران ایک جگہ اکٹھے ہوئے، سب اکٹھا ہو کر کے سب مشورہ کر رہے ہیں دار الندوہ کے اندر۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ایک سردار کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور صرف ایک چھید کے اندر سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، ایک چھید کے اندر سے ان کو کھانا دیا جائے، ان کو پانی دیا جائے۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ رویہ اختیار نہ کرنا، اس رائے کو نہ اپنا لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو ان کے چاہنے والے، ان کے صحابہ، ان کے جانثار، ان کے عاشقوں کو جب پتا چلے گا کہ تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر رکھا ہے، تو وہ تمہاری قید سے چھڑانے کے لیے، اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہاری قید سے چھڑا لیں گے۔ یہ رائے بھی فیل ہو گئی۔ ایک سردار کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے محمد کو ایک اونٹنی پہ بٹھا کر کے شہر سے باہر نکال دیا جائے، یہاں سے چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، نہ ان کی باتوں کو ہم سنیں گے، نہ وہ قرآن جو پڑھتے ہیں اس کو ہم سنیں گے۔ شیطان پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ایسی غلطی مت کرنا، اگر تم ایسا کرو گے، محمد
کو اونٹنی پر بٹھا کر کے شہر سے باہر نکال دو گے تو تم نے دیکھا نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں میں کتنی مٹھاس ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو سن سن کر کے ان کے چاہنے والے، ان کے عاشق بن جاتے ہیں، ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن سناتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے قرآن سن سن کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تم باہر کر دو گے، وہ سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے سب کو مسلمان کر لیں گے، سب کو اپنا چاہنے والا بنا لیں گے، پھر سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ایسی غلطی مت کرنا۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کرتا تھا۔ جس طریقے سے آج یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، آخر میں ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اب میری بات بھی سنو، میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا میرا یہ مشورہ ہے کہ سارے قبیلے والوں میں سے ایک ایک جوان کو لیا جائے، جوان بھی وہ جوان کہ جو لڑنے میں ماہر ہو، طاقتور ہو، لڑنے میں ماہر ہو، کہ جس کا وار چوکتا نہ ہو۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، کہ جوانوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کر کے ہر قبیلے کا ایک ایک جوان ہوگا، سارے قبیلے والوں کے جوان ایک ساتھ میں اکٹھا ہو کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ معاذ اللہ، یہی کیا، گئے نہ مارنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، حضرت جبرائیل کے ذریعے وہی نازل فرما دی تھی۔ سارا واقعہ حضرت جبرائیل نے میرے آقا کو بتا دیا تھا۔ قرآن مقدس میں بھی آیا ہے نا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں مار دیا جائے، تمہیں شہر سے نکال دیا جائے، تمہیں قید کر دیا جائے، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ رب العزت اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور رب کریم کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اس کے تعلق سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہی ہجرت کی رات تھی، پھر یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے، اور نہ جانے کب سے کوششیں کی گئیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے، سلطنتوں والوں نے، بڑی بڑی حکومتوں والوں نے، ریاستوں والوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہوا کیا؟ یا تو وہ خود مسلمان ہو گئے یا پھر نیست و نابود ہو گئے، ان کی سلطنت بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ اور آج بھی ہونا یہی ہے۔ اسلام کبھی دنیا سے نہیں مٹے گا، اسلام ہمیشہ سے ہے، اسلام اب بھی ہے، اور اسلام قیامت تک رہے گا، مذہب اسلام قیامت تک رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیش میں امن قائم رہے۔ تو میرے عزیزوں یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اسلام کسی سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا شجر ہے، یہ ایک ایسا پودا ہے جس کو کاٹو گے اتنا ہی زیادہ یہ ہرا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔